بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ زمانے عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ محترم دوستو، عمر فاروق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عظمت اسلام کے ستون تھے۔ آپ کی خلافت اسلامی فتوحات و ترقیات کا نشان تھی۔ آپ کا اسلام لانا، مکے سے ہجرت کرنا اور عہد خلافت پر متمکن ہونا مسلمانوں کے لیے خیر و فلاح کا ضامن تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان اسلامہ فتحا وکانت ہجرتہ نصرا وکانت امامتہ رحمہ۔ عمر فاروق کا اسلام لانا فتح تھا، ان کی ہجرت نصرت تھی، ان کی امامت رحمت تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی۔ انہی دعاؤں کا کرشمہ تھا کہ عمر فاروق دوڑے دوڑے در اقدس پر چلے آئے اور دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، اسلام کو ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے عزت دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرما لی۔ وَأَسْلَمَ ثُمَّ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ظَاهِرًا، پھر وہ اسلام لے آئے اور مسجد میں علی اعلان نماز ادا کی۔ اس طرح جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا وقت آیا تو سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور کفار کو خطاب کر کے کہا، دیکھو میں اس وقت ہجرت کر رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کر ہجرت کر گیا، اور سنو، جس کو اپنی بیوی بیوہ بچوں کو یتیم کرانا ہو تو اس عمر سے آ کر نپٹ لے۔ لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قدم بڑھانے کی بھی جرأت کرتا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اسلامی شان و شوکت اور آن بان و شان و شوکت کا دور تھا۔ فتوحات کا ایک سیل روا تھا جو برابر بڑھتے جا رہا تھا۔ مخالفین اسلام خس و خاشاک کی طرح بہے جا رہے تھے۔ کسی کی بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اسلامی حکومت سے ٹکر لے سکے۔ جس نے ٹکرانے کی کوشش کی اس کا وجود پارا پارا ہو کر فضا میں تحلیل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم کس کو خلیفہ بنا کر آیا ہو تو میں کہوں گا، اے اللہ، اس وقت تیری امت میں جو سب سے افضل تھا اسی کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں۔ فاروق اعظم کی تعریف میں زبان رسول یوں گویا ہوتی ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اسی طرح عمر فاروق کی تعریف میں وجہ تخلیق کی کائنات، وجہ تخلیق کی زبان اس طرح گویا ہوتی ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کے قلب و زبان پر جاری فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب و دبدبے کا یہ عالم تھا کہ شیطان ان کے نام سے بھاگتا تھا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ قریش کی چند عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تیز تیز آواز سے بول رہی تھیں۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اب کی آواز سن کر ساری عورتیں اچانک پردے میں چلی گئیں اور سناٹا چھا گیا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے۔ حضور آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آپ اس وقت کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے ان عورتوں کی حرکتوں پر ہنسی آ رہی ہے کہ ابھی میرے پاس بیٹھی تیز تیز آواز سے باتیں کر رہی تھیں، جیسے تم آئے اتنے میں اندر چلی گئی اور سناٹا چھا گیا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو خطاب کر کے کہا، اے اپنے نفس کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور وقت کے خلیفہ سے نہیں ڈرتی۔ تو ان عورتوں نے جواب دیا، ہاں تم بہت سخت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فج، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب شیطان تم کو کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہے کہ کچھ حبشی بچے اپنا کھیل تماشا دکھا رہے تھے۔ کھیل تماشا دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ اکٹھا تھی، شور و شغب ہو رہا تھا۔ اتنے میں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ کو دیکھتے ہی مجمع ادھر سے ادھر ہو گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، میں شیاطین جن و انس کو دیکھ رہا ہوں کہ عمر سے بھاگ رہے ہیں۔ محترم دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں بہت کھرے اور بے میل تھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک منافق اور یہودی اپنا جھگڑا لے کر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ یہودی نے کہا کہ
کہ اللہ کے رسول اس کا فیصلہ میرے حق میں فرما چکے ہیں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھہرو، میں ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار نکالی اور اس منافق کی گردن اڑا دی، فرمایا جو اللہ کے رسول کے فیصلوں کو نہیں مانتا اس کے لیے میرا یہی فیصلہ ہے۔ محترم دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں بہت سی آیتیں نازل ہوئی، مثلا اسیران بدر کے مطابق، اور منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے کے موافق، اور ازواج مطہرات کے پردے کے متعلق، اور مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کے متعلق جو آیات نازل ہوئی وہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ سال بھر میں 2 ہی جوڑے بیت المال سے لیتے تھے، وہ بھی کسی موٹے کپڑے کے نہ تھے، وہ بھی موٹے کپڑے کے لیتے تھے، اگر وہ پھٹ جاتا تو اس میں پیوند لگا لیتے، اور پیوند بھی ایک دو نہ ہوتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ان کے کپڑے میں 17 پیوند دیکھے تھے۔ کپڑے کے ساتھ کھانے کا بھی یہ عالم تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا کوئی ادنا شخص بھی رغبت سے نہیں کھا سکتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے کھانے میں 3 روٹی آتی تھی، جن میں کبھی روغن زیتون ملا ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا، کبھی گھی ہوتا تھا، کبھی دودھ، اور کبھی خشک روٹی، کبھی تازہ گوشت، اور کبھی بھنا ہوا گوشت ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے تاکہ اپنی رعایا کی خبر گیری کریں، اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہاں تک پہنچائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف ضرب المثل تھا۔ انصاف کے معاملے میں اپنے پرائے دوست دشمن کے درمیان فرق کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ نے 10 سال عہد خلافت کو زینت بخشی، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دور خلافت میں بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیا۔ آخرکار وقت موعود یوں آیا کہ آپ کی شہادت کی ایک دیرینہ آرزو پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بدبخت ابو لولو فیروز مجوسی کے ذریعے آپ کو دولت شہادت سے سرفراز فرمایا، اور آپ کی یہ دعا جا کر قبول ہو گئی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید فرما اور مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔